میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، گزشتہ ہماری بات چل رہی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے محبت کرنا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے جسم کے ذریعے جو سنتیں عطا فرمائی ہیں، جو طریقہ زندگی آپ نے اختیار کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک اس کی کوشش کرے کہ ہم اس زندگی کو اختیار کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم ایک دن میں پوری اختیار کر لیں گے، ضروری یہ ہے کہ ہم اختیار کرتے رہیں۔ آج کوئی چیز اپنائی ہے، کل کو کچھ اور اپنائیں گے، پرسوں کچھ اور اپنائیں گے۔ آہستہ آہستہ ہماری زندگی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آراستہ ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو اللہ نے نمونہ بنا کر ہمارے سامنے بھیجی ہے، ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت عظمیٰ کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی پہلوؤں سے ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ سب سے زیادہ اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کی ہے جن سنتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کو اختیار کیا ہے، یعنی سنت عبادت وہ تمام سنتیں جو آپ کی عبادات میں تھی۔ مثلا آپ روزہ رکھتے تھے، آپ کا روزے کی حالت میں رہنے کا طریقہ کیا تھا، روزہ رکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ آپ روزے کے اندر سحری کو اہمیت دیتے تھے، سحری کھانے کو پسند فرماتے تھے، افطار کو پسند فرماتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں بسا اوقات ہوتا ہے کہ سحری کھائی نہیں، اور رمضان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کو لیٹنے لگے تو بہت سا نوجوان ایسا ہوتا ہے، رات کو لیٹ سو رہا ہوں، کھانا کھا کے سو جاؤں، اور بس فجر تو بعد میں پڑھ لیں گے اور روزہ تو ہو ہی جائے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سحری کی اپنی اہمیت ہے، اور جس روزے کے اندر دیگر فرائض چھوٹ جائے وہ فاقے کے برابر ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ روزہ نہیں ہوگا، فرض ادا ہوگا، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ایسی بات ہوئی کہ دکان پہ آ کر 1000 کمائے تھے اور کہیں اور جا کر 1500 دے کے آ گئے، نہیں فائدہ کیا ہوا؟ ابھی 500 فالتو خرچ کر دیا نا، اس 1000 کی آمدنی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اسی طرح جب ہم نے روزہ رکھا، روزے کے نفع کو حاصل کرنا یہ تھا کہ ہم کسی اور راستے سے گنوا نہیں رہے ہیں، نقصان نہیں کر رہے ہیں، ضائع نہیں کر رہے ہیں، تب فائدہ ہوگا۔ اگر ہم ضائع کر رہے ہیں تو نقصان ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی جو سنتیں ہیں ان کو اپنانا، ان سنتوں کو زندگی میں لا کر اپنے اعمال کو روشن کرنا، منور کرنا۔ جس طرح ایک کھانا پکانے والا جب زردہ تیار کرتا ہے یا حلوہ تیار کرتا ہے، اس کی اوپر سے گارنش کرتا ہے، کچھ ڈرائی فروٹس ڈالتا ہے، اس کی ایک نمائش سی کرتا ہے، تیار کرتا ہے، دیکھنے میں اچھا لگنا چاہیے، دیکھنے میں اچھا لگنا چاہیے۔ بریانی بنائی ہے، اوپر سے فرائیڈ پیاز جو ہوتی ہے انین وہ ڈال دیا، اوپر سے اس طرح پھیلا دیا تاکہ اس کی گارنش ہو جائے، کوئی دیکھے تو اچھا لگے۔ کسی کے سامنے کھانا پروسا تو ڈش کے اندر اوپر سے پیاز ڈال دیا، نہیں، اس لیے اچھا لگے۔ اسی طرح ہماری عبادات میں نورانیت بڑھ جائے گی، ان کی خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ کب؟ جب ہماری عبادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مزین ہو جائے اور اللہ کو پسند آ جائے گی، اللہ کو پسند آ جائے گی، اور ہماری عبادت اللہ کو پسند آ جائے، یہ ہماری عبادت کا اصل مقصد ہے۔ بہت سی بار ہم میں سے، اگرچہ ضروری نہیں ہے لیکن ہم میں سے اکثر کی زبان پہ لفظ رٹا ہوا ہے، نیت کرتا ہوں اتنی رکعت نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے۔ وہ اللہ راضی کب ہوں گے؟ جب ہماری عبادت ہو، ہمارا معاملہ ہو،
ہمارا زندگی جینے کا گھر میں سلیقہ ہو، اپنے آس پڑوس سے ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہو۔ ہم نے دکان کی ہوئی ہے، ہماری پڑوس کی دکان پر ہمارا کیا حق ہے، ہمارے آنے والے گراہکوں پر ہمارا کیا حق ہے، ہمارے آس پاس کی تمام ضروریات سے ہمارا کیا تعلق ہے، ملنے والوں سے کیا تعلق ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ہمارا معاشرہ کیسا بن جانا چاہیے، ہماری زندگی کا ہر پہلو سنت سے مزین ہو جائے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ انگلش ملک گیا اور وہاں پر میری ایک انگریز سے ملاقات ہوئی اور میں نے اس سے اسلام کے بارے میں پوچھا تو اس نے دو باتیں کہی۔ اس نے کہا کہ میں نے اسلام سے بہترین مذہب نہیں دیکھا، اور دوسری بات کہی میں نے مسلمان سے بدقسمت قوم نہیں دیکھی، میں نے مسلمان سے بدقسمت قوم نہیں دیکھی۔ اس کے اس جملے کی جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جیسا بہترین مذہب مل جانے کے بعد کوئی قوم اپنے کردار کو اتنا گرا سکتی ہے، اپنے دین کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اتنا ذلیل کر سکتی ہے، اتنا رسوا کر سکتی ہے، جس دین کے اندر ایک ایک انداز عمل کا اللہ نے وہ حکیمانہ انداز رکھا ہے کہ اگر انسان اختیار کر لے ترقیاں، عزتیں، بلندیاں اس کے قدم چومنے لگے، اس کے باوجود وہ اپنانے کو تیار نہیں۔ آپ میں سے جو لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے خاص طور سے یورپ ممالک کا کبھی وزٹ کیا ہو، کبھی وہ یورپ ممالک گئے ہو، تو انہیں اس بات کا تجربہ وہاں ہوا ہوگا کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے اصول و شرائط ہیں وہ ان لوگوں کے یہاں بخوبی پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عمل تو نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ تمام طریقے زندگی اختیار کیے ہیں۔ ان کا کھانا کھانے کا طریقہ، کھانا کیا کھاتے ہیں اس سے بحث نہیں ہے، کھانا کھانے میں جو کوانٹٹی وہ یوز کرتے ہیں وہ ہے جو سنت چاہتی ہے۔ ہمارے یہاں تو جب تک ڈکار 3 نہ ہوئے تو بات ہی نہیں بننے کی۔ کہیں شادی میں چلے گئے تو جب تک کہ پلیٹ کا پہاڑ نہ بن جائے تب تک مزہ نہیں آنے کا۔ کھانا کمال نہیں ہے، اور آپ ایسے بہت لوگ پائیں گے کہ زیادہ کھایا تھا یوں ہو گیا، زیادہ کھاتا تھا ایسا ہو گیا، زیادہ کھاتا تھا ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو لیور میں دقت آ گئی، اس کو فلانی پریشانی ہو گئی۔ یہ ایسا کبھی نہیں پائیں گے کہ وہ بھوکا تھا اس کو فلانی دقت ہو گئی۔ اور اللہ نے تعلیم بھی دے دی۔ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ پوری زندگی میں لگاتار 2 دن ایسے نہیں گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوں کی روٹی کھائی ہو۔ کیا 2 دن، زیادہ نہیں، اور لگاتار پوری زندگی میں نہیں آئے ایک ساتھ کہ آپ نے جوں کی روٹی کھائی ہو۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کو پیش کیا امت کے سامنے، تو ابو جہل اور کفار مکہ، سرداران مکہ نے یہ بات کہی ابو طالب سے کہ محمد سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اپنی اس دین کی دعوت بند کر دے اور جیسے ہم چاہتے ہیں ایسے کر لے، ہم اس کے بدلے اس کو ساری عرب کی حکومت دے دیں گے، اور جس عورت سے خوبصورت وہ نکاح کرنا چاہتا ہو ہم ابھی کر دیں گے، بس وہ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک میں چاند رکھیں میں تب بھی یہ گوارا نہیں کروں گا کہ میں اللہ کی دین کی تبلیغ کروں۔ وہ تمام حکومتوں کے اعلان چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی گزارنے پر راضی ہے
جس کے اندر پوری زندگی لگاتار 2 دن جو کی روٹی نصیب نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو، کامیابی اسی میں ہے. اگر اس سے ہٹ کر کامیابی مقدر ہوتی، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، یہ تمام وہ لوگ تھے جن کے پاس سب کچھ تھا. لیکن اگر نہیں تھا، اللہ کا دین نہیں تھا. اگر نہیں تھی، نبی کی زندگی کا طریقہ نہیں تھا. اور وہ لوگ جن کو اہل مکہ یہ کہتے تھے یہ نادان ہے، اگر اسلام بہترین مذہب ہوتا پہلے ہمارے پاس آتا. اللہ نے ان بوریوں پر بیٹھنے والے صحابہ کو اپنے وقت کے گورنر بنایا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گزرے نجران کے علاقے سے خلیفہ بننے کے بعد، تو ایک وادی پر رکے اور رونے لگے. ساتھی نے پوچھا، امیر المومنین کیا بات، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا، ایک وقت تھا کہ میں یہاں پر اونٹ چرایا کرتا تھا اور مجھے اتنی گنتی بھی نہیں آتی تھی کہ میں اونٹ کتنے لایا تھا، کتنے لے کے جا رہا ہوں. گھر والے یہ کہتے تھے، یا عمر تجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، تیرا کیا ہوگا؟ پھر فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس نے آج اس عمر کو ہزاروں مربع میل زمین کا خلیفہ بنایا ہے، جو اس روئے زمین کی اب تک کی 1450 سال بعد تک کی سب سے بڑی خلافت ہے اور سب سے بڑی خطے کی حکومت ہے. عدل عمر کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. یہ ہمارے نبی کی زندگی کی اتباع کرنے کا نفع ہے کہ جو کھوٹے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس دنیا پر چل کر کھڑے بھی کھوٹے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر چلنے میں انسان کے لیے بڑی کامیابی ہے اور انسان کی تمام ترقیات اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا یہ یقین ہے کہ ساری دنیا کی طاقتوں کے استعمال میں وہ نفع نہیں جو نفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صرف استنجے کے ادا کر دینے میں ہے. کتنی اہم بات. اس لیے ہم سب یہ نیت کریں کہ ایک دم سب کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہم ہر دن کوئی ایک سنت اختیار کریں اور جس کو ہم مستقل کریں گے، نہیں چھوڑیں گے. خدا کی قسم اس سے بہترین کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے، اور جب اس سنت کو اختیار کریں گے اس کے مزے کو آپ خود محسوس کریں گے، بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس کو کر کے بتایا ہے کہ صحابہ کرام نے محبت جیسی اللہ کے نبی سے کی ہے، جیسی آپ کی سنتوں کا اتباع کیا ہے، اللہ نے ان کو ویسا ہی کامیاب کیا.